بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا شرعی اور صحیح طریقہ کیا ہے، اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ دیکھیں، قربانی کے جانور کا ذبح کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قبلہ لٹا لیا جائے، قبلہ رخ لٹا لیا جائے۔ اس کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے تیز دھاری دار چھرے کے ساتھ جانور کے حلق اور لبہ کے درمیان ذبح کیا جائے، اور گردن کو پورا کاٹ کر الگ نہ کیا جائے اور نہ ہی حرام مغز تک کاٹا جائے، بلکہ حلوم اور مری یعنی سانس کی نالی جو ہے اس کو اور اس کے اطراف کی جو رگیں ہوتی ہیں جنہیں ودیجان بھی کہتے ہیں، یہ رگیں جو ہیں ان رگوں کو کاٹا جائے، اور اسی طرح جانور کو شدید تکلیف بھی نہ پہنچائی جائے کہ سارا نجس خون بھی نکل جائے، اس طریقے سے ذبح کیا جائے۔ اور اس طریقے کے علاوہ باقی تمام طریقوں میں پورا خون نہیں نکلتا، جانور کو بغیر ضرورت کے تکلیف شدید بھی دی جاتی ہے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹانے میں بہتر یہ ہے کہ جانور کو بائیں کروٹ پر لٹایا جائے، یعنی ہمارے ملک میں جو جانور کا سر جنوب کی طرف اور دم شمال کی طرف ہو تاکہ دائیں ہاتھ سے جانور کو ذبح کرنے کے اندر سہولت ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چت کبرے سینگوں والے مینڈھوں کی قربانی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور ان کے پہلو پر اپنا قدم مبارک رکھا۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگوں والا مینڈھا لانے کا حکم دیا جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی پاؤں، اس کے ہاتھ، پیٹ، آنکھیں یہ سیاہ ہوں۔ پھر ایک ایسا مینڈھا لایا گیا قربانی کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا کہ اس کو پتھر سے تیز کرو، تو میں نے تیز کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی اور مینڈھے کو پکڑا اور اس کو لٹایا، پھر ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے اس کو قبول فرما، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی کی۔ قربانی کے جانور کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ آدمی جس کی قربانی ہے اگر وہ خود اس کو ذبح کرنے کا طریقہ جانتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ خود ذبح کرے۔ اگر ذبح کرنے کا طریقہ اس کو خود کو نہیں آتا تو کم از کم اتنا ہے کہ اپنے جانور کے ساتھ قریب ضرور ٹھہرے، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ اٹھ اپنی قربانی کے قریب کھڑی ہوں، کیونکہ قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے قربانی کرنے والے کو اپنے جانور کے قریب ٹھہرنا چاہیے، یا کوشش کیجئے کہ خود کھڑے ہوں۔ ہمارے ہاں قصابوں سے ہم ذمہ لگا دیتے ہیں، قصاب نمازی ہیں یا نہیں ہیں، کوشش کی جائے یا کسی نمازی سے ذبح کرایا جائے۔ اگر کوئی صورت نہ ہو تو قصاب اگر شرعی طریقے سے ذبح کرتے ہیں، جو طریقہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، تو اس طریقے کے مطابق ذبح کرتے ہیں تو ان کا بھی ذبح کرنا جائز ہے۔ جزاک اللہ۔